شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارک حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے خلق کیا ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کو مختلف قبائل اور امتوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بتحقیق خداوند متعال کے نزدیک سب سے زیادہ باایمان، سب سے زیادہ نزدیک جو ہے متقی اور پرہیزگار انسان ہے. خداوند متعال کے نزدیک جو عزیز ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، خداوند متعال دانا بھی ہے اور آگاہ بھی ہے. اس سے پہلے والی آیات میں خداوند متعال مؤمنین سے مخاطب تھے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہو رہا تھا، لیکن اس آیہ مجیدہ میں پہنچ کر خالق کائنات نے الفاظ کو تبدیل کر دیا اور مخاطب ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسانیت سے، تمام انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس آیہ مجیدہ میں مہم ترین اصل کو بیان کر رہا ہے، وہ اصل جو معاشرے میں اور وہ اصل جو نظم کو برقرار رکھتی ہے، اور وہ اصل متقی اور تقوی الہی اختیار کرنا ہے. اس اصل میں اس ارزش کو بیان کر رہا ہے، وہ ارزش جو حقیقی معنوں میں ارزش ہے. خداوند متعال نے اپنے نزدیک جو زیادہ عزیز ہیں، جسے پسند کرتا ہے، جو مقرب ہیں خدا کے، اس کے لیے ایک معیار ملاک رکھا ہے. اب وہ معیار اور ملاک بتا رہا ہے، اور وہ معیار متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ہے. اور اس ارزش کے مقابلے میں بہت سارے کاذب، جھوٹے ارزش بھی آتے ہیں سامنے. اب اس آیت میں خالق کائنات نے فرمایا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے، اور انسانوں کا سب کا جو ہے بازگش اور سرچشمہ جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں. پس بنابراین پھر کوئی معنی نہیں بنتا کہ ایک انسان جو ہے اپنے حسب اور نسب پر افتخار کرے، اپنے قوم اور قبیلے پر افتخار کرے. اس کا معنی نہیں بنتا، کیونکہ تمام انسانوں کا جو سرچشمہ ہے، جو مبدأ ہے، وہ ایک عورت اور ایک مرد ہے، جو حضرت آدم اور حضرت حوا ہے.
اب خداوند متعال نے یہ بھی بیان کیا کیوں تجھے مختلف قوم اور مختلف شعوب میں مختلف امتوں میں پیدا کیا، اس لیے کہ لتعارفوا تاکہ تم پہچان سکو۔ اگر انسان جو ہے اس کا شکل، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ سب ایک ہی ہو تو اس صورت میں بہت ہی مشکل تھا معاشرے میں، ایک دوسرے کی پہچان کا باعث نہیں بنتا تھا۔ اور ایک معاشرے میں اگر ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، ایک قوم، قبیلہ نہ ہو، رنگ، نسل کا باہمی کوئی فرق نہ ہو، تو پھر اس معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کے درمیان ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ جو ظالم ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے درمیان ہم فرق نہیں گزار سکتے تھے۔ جس نے گناہ کیا ہو، جس نے اچھے عمل، نیک عمل انجام دیا ہو، ان کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کو پاداش دینا ہو کسی نیک عمل پر تو اس کو ہم پہچان نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا نسل، ہر ایک کا جو وضعیت ہے جسمانی وہ ایک ہی جیسا ہوتے اگر فرض کرے تو ہم پہچان نہیں سکتے تھے۔ پھر ہم تمیز نہیں کر سکتے کہ کس نے اچھا کام کیا ہے اور کس نے برا کام انجام دیا ہے۔ اس میں پھر نیک اور اچھے اور برے انسان کی تمیز معاشرے سے ختم ہو سکتی تھی۔ پھر وہ معاشرہ نہیں رہ سکتا تھا، اس میں کوئی امنیت پھر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے خداوند متعال نے اس فرق کو رکھا ہے، رنگ، نسل، قبیلے، حسب، نسب کی۔ اب اس آیے مجیدہ میں ایک شعوب ہے، قبائل ہیں، تو شعوب جو ہے آج کل کے دور میں امت کو کہا جاتا ہے، اور قبائل یعنی جمع قبیلہ ہیں۔ شعوب معنی کے اعتبار سے بڑا ہے، بزرگ ہیں، قبیلے کے نسبت سے۔ زمانے جاہلیت میں نسب اور قبیلے پر فخر کرتے تھے، فخر فروشی کرتے تھے کہ میرا نسب یہ ہے، میرا حسب یہ ہے۔ لیکن اسلام آ کر زمانہ جاہلیت کے اس معیار اور ملاک کو قیامت تک کے لیے مٹا دیا، ختم کر دیا کہ یہ معیار جو ہے، یہ جو ملاک تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ جو میزان اور کسوٹی تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اسلام نے سرے سے اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو معیار اور جو ملاک حقیقی ہیں وہ باتقوا اور پرہیزگار ہونا ہے۔ اب آگے جا کر فرماتے ہیں کہ تقوی ایک ایسی روحانی اور باطنی صفت کا نام ہے، کسی کے دل میں وہ مستقر ہو، تقوی الہی جس نے اختیار کیا ہو۔ اسی لیے چونکہ باطنی ہے، روحانی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی کل یہ کہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ اسی لیے اس آیے شریفہ کے آخر میں خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ علیم خبیر، خداوند متعال دانا بھی ہے اور آگاہ بھی ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان فطرتاً وہ ہمیشہ اس کے فطرت میں، اس کی جبلت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہمیشہ باارزش چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ پر افتخار ترین چیزوں کو کسب کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ لیکن آگے جا کر پھر وہ ارزش میں، اس کی انتخاب میں پھر وہ خلط کر جاتا ہے، پھر وہ حقیقی جو ملاک اور معیار ہے اس کو چھوڑ کر ایک جھوٹے اور نقلی معیار اور ارزش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بس بنابراین قبیلے اپنے آپ کو، میں فلان قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس کاخ ہے، میرے پاس جو ہے بے شمار مال و جائیداد ہے، ثروت ہیں، یہ سب کے سب، یا سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر میں فلان منصب پر ہوں، یہ چیزیں اسلام میں کوئی معیار نہیں ہیں۔ اب اس آیے شریفہ کی شان نزول کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا ہے، بلال جا کر خانہ کعبہ کے چھت پر جا کر اذان دے،
اور بلال نے رسول خدا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جا کر جب اذان شروع کر دیا تو اس وقت عتاب ابن اسید نامی شخص نے کہا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج اس نحس دن کو میرے والد نے نہیں دیکھا۔ حارث ابن حشام کہتا ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال جیسے کالے کوے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا اذان دینے کے لیے؟ یعنی عجم یعنی عرب جو ہے وہ اپنے حسب اور نسب پر فخر محسوس کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ رسول خدا عربی کسی فرد کو جو ہے اذان دینے کے لیے انتخاب کرے، لیکن رسول خدا کے نزدیک جو معیار اور جو ملاک اور جو میزان اور کسوٹی تھا وہ منتقی اور پرہیزگار ہونا تھا۔ تو رسول خدا نے تمام اعراب کو چھوڑ کر جو ہے بلال کو حکم دیا۔ کتاب آداب النفوس تبری میں رسول خدا سے منقول ہے جب آپ سرزمین منا میں پہنچے تو آپ اونٹ پر سوار ہو کر یہ خطبہ دیا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، تمہارے پروردگار ایک ہیں، وان اباکم واحد، تمہارے والد بھی ایک ہیں، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لاسود علی الاحمر، کسی کالے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، اور اسی طرح کسی سرخ رنگ والے انسان کو کسی سیاہ شکل رکھنے والے انسان پر، کالے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اب اس آیت سے جو نکات سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد ہونا، عورت ہونا یا قوم قبیلے سے تعلق رکھنا، حسب و نسب، یہ افتخار اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فخر فروشی کے لیے یہ چیزیں کام نہیں آتا، بلکہ جو ملاک ہے خداوند متعال کے نزدیک، وہ خداوند متعال نے جس چیز کو ملا قرار دیا ہے وہ تقوی الہی ہے۔ یہ شکل اور قیافہ، یہ تفاوت نسل جو ہے یہ خداوند متعال نے اپنے مخلوقات میں حکمت کے ساتھ رکھا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، دانا ہے، آگاہ ہے، اور ایک دوسرے کی پہچان کی خاطر خداوند متعال نے یہ تمام جو ہے چیزوں کو رکھا ہے۔ اور تقوی الہی کے بارے میں بے شمار قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کبھی بہترین زاد راہ اور توشے کو تقوی الہی قرار دیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ جو ہے تقوی الہی ہے۔ کبھی تقوی کو بہترین لباس قرار دیتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر، بہترین جو لباس ہے وہ تقوی الہی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء نے جو پہلی جو دعوت دی ہے وہ تقوی الہی کے بارے میں ہے، اور کبھی نیکی کو تقوی الہی کا قرین قرار دیا ہے، اس کا ساتھ قرار دیتے ہوئے دعوت دی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی الہی کے لیے۔ اور کبھی عدالت کو تقوی کے ساتھ قرین قرار دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى، تم لوگ جب مصالحت کرتے ہو تو کسی بھی کام کرنے کے لیے تم لوگ عدل سے کام لیا کرو، کیونکہ یہ چیز یہ عدل جو ہے وہ تقوی الہی سے نزدیک ہے۔ اور کبھی تقوی کے مقابل میں فجور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ فسق و فجور کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ تقوی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ماہ مبارک رمضان تقوی الہی کا بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم
جتنا ہو سکے اطاعت الہی واجبات کو انجام دے کر اور محرمات سے اجتناب کر کے ہم تقوی الہی اختیار کر سکتے ہیں، خدا کی بندگی اور خداوند متعال کے فرمودات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ اور یہ جھوٹے ملاک اور معیار ہیں، جو حسب ہیں، یہ جو نسب ہیں، یہ جو سیاسی اجتماعی جو مناصب جس پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ جھوٹے اور کاذب ارزشیں ہیں۔ حقیقی اور واقعی ارزش وہی ہے کہ خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن مجید کے ارشادات پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔